اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حقوق بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے۔ جب بات حقوق کی آتی ہے تو اس وقت دنیا کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ حقوق انسانی کی بات آتی ہے، انسانوں کے حقوق، ہیومن رائٹس، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن جب اسلام بات کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک حق اور جوڑ دیتا ہے، حقوق اللہ، اللہ کا حق، یعنی جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو آج دنیا میں جہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہیومن رائٹس ہے، کیونکہ انسانوں کے حق کیا ہیں۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ ادھوری بات ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اس آیت میں انہی حقوق کی تشریحات کی گئی ہیں، انہی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ تشریحات تو حدیث کی روشنی میں ہے، اس کے آگے اور بھی حقوق ہیں۔ تو ایک تو وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ دنیا میں ہم جتنی بھی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے زندگی شرط ہے، زندہ رہنا شرط ہے۔ اگر انسان ایک لاش کی طرح ہو یا جان اس کے اندر نہ ہو تو وہ دنیا کی کسی بھی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سبب کون بنا؟ والدین بنے۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا جو سبب بنا وہ والدین ہے، اور اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور والدین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں ان کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا اور اس کے بعد بندوں کا۔ اور اس آیت میں اور آگے جو تشریحات ہیں وہ یہ کہ اور بھی جو ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جو جن سے ہمارا رہن سہن ہے، وہ اس کی تشریحات ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ تو یہ آج کے دور میں چونکہ آواز صرف اٹھائی جاتی ہے کہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، بہت اگر کوئی بڑھ گیا تو جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اسی طرح درختوں کے حقوق کے بعد پانی کے حقوق کی بات، انوائرمنٹ کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لیکن کہیں پر اللہ کا حق ادا کرو پوری دنیا میں، خیال ایسا ہوتا ہے شاید اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں۔ ہر جگہ یا تو ہیومن رائٹس ہے، یا حقوق انسانی ہے، یا جانوروں کے حقوق ہیں، اور درختوں کے حقوق ہیں، اور اس کے حقوق ہیں، اور اس کے حقوق ہیں، لیکن کہیں پر اللہ کے حق کی بات نہیں ہوتی۔ اسلام نے یہ کیٹیگری کی ہے کہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق، اور بندوں کے حق میں تفصیلات ہیں، اور پھر مخلوقات کا بھی حق ہے، اس کی بھی اس میں تشریحات ملتی ہیں۔ اسی معیار کو باقی نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ ہو گیا کہ ہم بیلنس باقی نہیں رکھ سکے، ترجیحات باقی نہیں رکھ سکے۔ ترجیحات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ کا حق الگ ہے، بندوں کا حق الگ ہے، جانوروں کا حق الگ ہے۔ ہر ایک کے حقوق کی کیٹیگری ہے، ہم ایک کو دوسری جگہ پر داخل نہیں کریں گے۔ کہیں پر اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے، کہیں بندوں کا حق مقدم ہوتا ہے، کہیں کسی کا، کہیں کسی کا۔ اگر ہم اس کیٹیگری کو باقی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم معیار کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ آج دنیا میں جانوروں کے حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں میں اگر میڈیکل سائنس میں انسان
آگے ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایکسپریمنٹ اور تجربات کس پر کرتا ہے؟ بندر پر کرتا ہے، مینڈک پر کرتا ہے، چوہوں پر کرتا ہے۔ وہاں پر یہ رائٹس والے سب چلے جاتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ایسے ہی انسانوں کے حق کی طرح ان کا بھی حق ہے تو پھر تو کسی بھی دوا کا تجربہ یا کسی بھی لیبورٹری میں کسی بندر یا کسی مینڈک ہے یا کسی چوہے پر تجربہ نہیں کیا جانا چاہیے، کسی دوا کا یا کسی اور چیز کا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں حق الگ الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ بندوں کا نہیں ہے، جو انسانوں کا حق ہے وہ جانوروں کا نہیں ہے، جو جانوروں کا حق ہے وہ درختوں کا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کی کیٹیگری کی گئی۔ اگر کہیں پر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی بکری کی جان لے کر کے انسان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بچایا جائے، اور دنیا میں ہر انسان اس بات کو کہے گا، لیکن اس نے معیار کو باقی نہیں رکھا، کیٹیگری باقی نہیں رکھی، یہیں پر غلطیاں ہوئی۔ بہرحال دوسرے کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں کہاں یہ خرابیاں آ گئیں کہ انہوں نے ان حقوق کی پامالی کی یا ان کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک خبر پڑھی ہوگی کہ میاں بیوی میں کئی سالوں کے بعد، 7 سال یا جو بھی ہو، اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ہیڈنگ لگی تھی کہ کتا اور بلی کے جھگڑے میں میاں بیوی کا طلاق۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کتے اور بلی کے جھگڑے سے میاں بیوی کا کیا تعلق ہے، لیکن تعلق یہ تھا کہ شوہر کتا پالے ہوئے تھا، اس کا وہ عاشق تھا، اور عورت کا مزاج تو بلی پالے ہوئے تھی۔ کسی پارک میں دونوں سے ملاقات ہو گئی اور پھر وہ لو میرج ہو گئی، آگے چل کر کے وہ رشتہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کتے کے مزاج اور بلی کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ جب دونوں ایک گھر میں تو وہ کبھی اس پر بھونک کریں، کبھی وہ اس پر، اس کی وجہ سے دونوں میں انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کتے کی قربانی نہیں دے سکتا کہ بھائی کتے کسی اور کو دے دے یا چھوڑ دے، وہ بلی کو قربان نہیں کر سکتی کہ بھائی شوہر تو ایک بار جدا ہو سکتا ہے لیکن میری بلی مجھ سے جدا نہ ہو۔ آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے شوہروں سے تو معذرت شاید کر لے لیکن کتے سے معذرت نہیں ہے، بلی سے معذرت نہیں ہے، یعنی ان سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انسان سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، میاں بیوی سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، یعنی جھگڑے ہونے کے بعد الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ یہی وجہ بنی عدالت میں جھگڑے۔ اس کا کہنا رہتا ہے کہ اس پر بھونک کرتا ہے، اس پر کہنا ہے اس کی وجہ سے خلل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خلل ہوتا ہے، اور دونوں کا نزاع اور جھگڑا اتنا بڑا کہ بالآخر طلاق ہو گئی۔ شریعت نے حدود رکھے ہیں جانوروں کے بھی۔ اگر کسی کو کتا پالنا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کھیتی باڑی والے ہو اور تمہیں ضرورت ہے تو پال لو۔ اگر آپ بکریاں چلاتے ہیں جنگل میں، جانوروں کا ریوڑ ہے اور اس میں کتوں کی ضرورت پڑتی ہے نگرانی کی یا بھیڑیے وغیرہ کے تحفظ سے کہ وہ سونگ کر کے آپ کو بھوں بھوں کر کے اطلاع دے دے، آپ پال لیجیے۔ اگر آپ کو سیکورٹی کے طور پر رکھنا ہے اور سیکورٹی گارڈ کے مقابلے میں کتا سستا پڑتا ہے، گھر کی نگرانی ہے، تو ٹھیک ہے، بار بار اسے پال لیجیے، گھر کے اندر آنے نہ دیجیے۔ لیکن شوق میں پالنا جائز نہیں ہے، شوق میں پالنا شریعت کے خلاف منع ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہاں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے وغیرہ وغیرہ۔ بلی پالنے کا بھی ایک ہے، ٹھیک ہے آپ پال لیں، لیکن اس درجہ عشق ہو جائے انسان کو کہ وہی چیز اوڑھنا بچھونا بن جائے اور سارے حقوق پامال ہو جائیں، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سنبھل کے علاقے میں ایک نمائش لگی اور ایک پروگرام ہوا جس میں جو جن خواتین نے بلی پالی تھی وہاں ان کو مدعو کیا گیا اور پھر اس میں باقاعدہ ایوارڈ سے نوازا گیا کہ کون بلی کتنی خوبصورت ہے اور کون کتنی سمجھدار ہے اور کس عورت نے کیسے اسے گائیڈ کیا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے بہت بڑا پروگرام ارینج کرنا پڑا، ایک مقابلاتی کہہ لیجیے، وہ جیسے کوئی بہت بڑا میدان ہو اور اس میں باقاعدہ سارے لوازمات کے ساتھ، آدمی شادیوں میں کیا اتنا اہتمام کرتا ہوگا کسی اہم پروگرام میں، اور پھر اس میں اعلانات ہوئے تو بہت ساری خواتین اور عورتیں اپنی اپنی بلی کو لا کر کے اس کا تعارف کرانا اور مائک کے سامنے اس کو اور پبلک کے سامنے اس کو پیش کرنا، یہ پروگرام ارینج ہوا اور اس پر غالب تعداد، بلکہ اب یوں سمجھ لیجیے کہ اکثر اس میں سب مسلمانی خواتین تھیں۔ یہ ہے وہ ترجیحات کی تبدیلی کہ ہمیں توجہ کہاں دینا چاہیے اور ہم توجہ ہم نے کہاں دے دیا۔ تو حقوق ہیں لیکن حقوق کے بھی فرق مراتب ہیں، باپ کا حق الگ ہوتا ہے، دوست کا حق الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے حق میں اس کا جب تک اگر ہم رعایت نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور اب ان حالات میں جبکہ بچے پالنا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو رہا ہے، لوگ شوق میں اتنی بلیاں پالتے ہیں کہ ان کے باقاعدہ ایک ایک بلی پر 8-10 ہزار روپے کا خرچ آتا ہے، لیکن بس ایک دماغ کا کیڑا ہے جو چلا ہوا اور ایک
تو بات وہی کہ پالنا منع نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پالا تھا، لیکن اس کا منشا ہوتا ہے کہ مانوس کر لیا، چھوڑ دیا اپنا، کبھی باہر جا رہی کبھی اندر آ رہی ہے، آپ کے پاس بیٹھ گئی کھڑی ہو گئی، یہ سب تک ہے، یہ نہیں کہ اس کو بستر پر لٹانا، اس کے سارے اتنا اہتمام کرنا، یہ سارے لوازمات کے شاید اپنے آدمی نو مولود بچے کے ساتھ ایک شخص اتنا شاید اہتمام نہ کرے جتنا ان کے ساتھ اہتمام، یہ منشا کے خلاف ہے۔ پھر اس میں وہی ہوتا ہے جو میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، کتے اور بلی کے جھگڑے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ شریعت کا جو منشا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کے حقوق ہے اور ان کے اس اعتبار سے ان کی رعایت کی جائے۔ اللہ کا حق الگ ہے اور بندوں کا الگ ہے، جانوروں کا حق الگ ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، یہاں پر بات جو چل رہی تھی اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی ایسا نہیں جو ان حقوق کو بیان کرے۔ اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے۔ یہاں پر اللہ کا حق تو ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا، روزہ کرنا، لیکن بندوں کے حقوق سے کبھی کبھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمر بہت لمبی دی تھی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 250 سال کی عمر پائی تھی، اور جب حضور کی خدمت میں ہے تبھی وہ 100 سال سے زیادہ کے تھے۔ تو پہلے مجوسی تھے، اس کے بعد انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کو پرکھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی برحق ہے، تو پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ مدینے میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاملہ کیا۔ مواخات کہتے ہیں کہ ایک کو دے دیا کہ بھائی تمہارے بھائی ہے، اس وقت میراث کے مسائل ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تم جاؤ اس کو لے جاؤ اور تم دونوں بھائی بھائی کی طرح رہنا۔ یہ شروعاتی اسلام میں اس طرح کے مسائل تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور حضرت ابو دردہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کے حوالے کر دیا کہ آپ دونوں بھائی بھائیو آپ ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو دردہ گھر لے آئے ان کو۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو گھر بڑا اتھل پتھل تھا، عورت بھی بس یوں ہی، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت، دیکھا کہ وہ بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو سنوارنے کا نظام یا صفائی ستھرائی کا یا یہ کہ بہت زیادہ جو مینٹین رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں، بس ایک سمپل سی ایک گھر کا سامان بھی دیکھا کہ بس یوں ہی نارمل سا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کلاس کی طرح، کیونکہ بہرحال بڑے تھے عمر میں، اب وہ بڑے بھائی بن گئے، تو چھوٹے بھائی کے گویا کلاس لیے کہ بھابھی یہ کیا معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی کچھ جو ایک عورت ہوتی ہے شوہر کے سامنے بننا سنورنا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، گھر بھی بکھرا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عورت اپنے مرد کے لیے شوہر کے لیے سنورتی ہے، آپ کے بھائی ابو دردہ ان کو ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بس وہی رات دن دو روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال پہلی کلاس تو یہ لی اور سمجھایا کسی حد تک۔ جب رات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ رات میں بھی وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رات میں نمازیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا بستر کہاں ہے؟ بستر میں گئے، کہا یہاں بچھاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جب بڑے بھائی بن چکے، بابا کی طرح گویا اتنی عمر کے، بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اب یہ چپ چاپ دکھے تھے کہ ان کی آنکھ لگے تو میں تہجد کی نماز شروع کروں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، جب اٹھنے کو سو جاؤ، ابھی اور سو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کب تم کو نماز پڑھنا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اٹھایا اور کہا کہ اب تم بھی نماز پڑھو اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز کا وقت ہے۔ اب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے سے پہلے ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ ان لربک علیک حقا، کہ تم پر تمہارے رب کا حق ہے، ولنفسک علیک حقا، ولعینک علیک حقا، ولزوجک علیک حقا، ولزورک علیک حقا، وآتی کل ذی حق حقہ۔ نصیحت یہ کی کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، اپنے صحت کی بھی پرواہ کرو نہ مر جاؤ گے۔ تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ تھوڑی دیر سو لیا کرو۔ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ اور تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ مہمان کا بھی حق ادا کرو۔ اور وآتی کل ذی حق حقہ، ہر ایک حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ بیچ میں ایک چیز اور رہ گئی، جب دوپہر میں کھانا کھانے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھائیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم کو میرے ساتھ کھانا پڑے گا اور اپنا روزہ توڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرائض اور واجبات میں تو حقوق اللہ مقدم ہے۔ آپ کا کوئی فرض روزہ ہو، نذر کا روزہ ہو، قضا روزہ ہو، کوئی مہمان آ جائے تو اس کی رعایت میں آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نہ توڑیں۔ لیکن آپ کا نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا تو اب حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی دلجوئی میں آپ اپنا روزہ توڑ کر کے اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا حق ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کبھی کبھی کہیں ایمرجنسی ہے، کسی کے حق کے لیے جانا ہے تو آپ نوافل کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ وقت نہیں ہے آپ نوافل چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرائض اور واجبات میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں پر اللہ کا حق مقدم ہے۔
لیکن جہاں نوافل اور استحباب کا مسئلہ ہے تو وہاں بندے کا حق مقدم ہے، وہاں بندے کی رعایت کی جائے گی، چاہے آپ کو نماز یعنی نوافل کو ترک کرنا پڑے۔ تو یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو نصیحت کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آئے حضور کی خدمت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھاتے اور مڑ کر کے بیٹھتے اور لوگوں کے احوال سنتے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچہری لگتی تھی، کوٹ، چھوٹا موٹا کھلا ایک کچہری اور کوٹ۔ کسی کو بھی رات میں کچھ کوئی چیز سمجھ میں آئی، کوئی خواب دیکھا ہو یا اسی طرح کوئی اور معاملہ ہو تو حضور سے پوچھتا تھا، آپ اس کی پرابلم، اس کی پریشانی کو حل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اور سلمان فارسی سے کیا ہوا، کیسی گزری؟ تو ابو دردہ نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اول تو انہوں نے میرا روزہ توڑوا دیا، پھر اس کے بعد رات میں نماز پڑھنے چلا تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک ولزورک، سارے حقوق بیان کیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، صدق سلمان، کہ سلمان نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا، درست کہا۔ آپ نے گویا اس پر مہر لگا دی۔ تو یہ الفاظ تو حضرت سلمان کے تھے، لیکن اب حضور کی مہر لگانے کی وجہ سے گویا حضور کے الفاظ ہو گئے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ تنہا ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں ہیومن رائٹ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی حق بیان کیا گیا، ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے، ان کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی اس طرح کی کیٹیگری نہیں بیان کرتا، صرف زیادہ بات ہیومن رائٹس کی ہوتی ہے یا یہ کہ جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس طرح اسلام نے کیٹیگری کی ہے وہ کسی مذہب نے وہ کیٹیگری نہیں کی۔ اچھا، عملی اعتبار سے معاملہ الٹا ہے، کہیں تو کسی جانور کے لیے کسی انسان کی جان لے لی جاتی، کوئی قانون نہیں، اور کہیں کیا ہے، کہیں تو ایسا ہے کہ ان جانوروں پر خطرناک دواؤں کے تجربات کیے جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، چوہوں پر ہے، بندر پر ہے، مینڈک پر ہے۔ یہاں کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی یہ کیا غضب کر رہے ہیں، انہوں نے کیا قصور کیا تھا کہ آپ ان دواؤں کا، زہریلی دواؤں کا، کینسر کی دواؤں کا، اس طرح کی دواؤں کا، چوہے نے کیا مصیبت کی تھی اس پر آپ تجربہ کر رہے ہیں، کہتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف حقوق کی بات ہے، لیکن کیٹیگری کسی نے نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اسلام جس نے ہر ایک کی کیٹیگری کی ہے، یہ بھی بیان کیا کہ تم اللہ کا حق کیا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کا حق بیان نہیں کرتا، یہ بھی بیان کیا کہ انسانوں کے حق کیا ہے، اور پھر ہیومن رائٹس میں بھی کیٹیگری ہیں۔ باپ کا حق الگ ہے، جو باپ کا حق ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے، پڑوسی کا حق الگ ہے، رشتہ داروں کا الگ ہے، خونی رشتہ داروں کا الگ ہے، دوسروں کا الگ ہے۔ اسلام نے یہ ساری کیٹیگری کی ہیں جو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں 10 حقوق بیان کیے گئے، آپ اگر اس میں تشریحات دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن اگر کبھی انسان اور جانور کے حقوق میں ٹکرا ہو جائے گا تو انسان کا حق اس کی رعایت کی جائے گی، جانوروں کے حق کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ آج آپ ایک آل آؤٹ لگا کر کے، ایک اگربتی سلگا کر کے، ایک بلہ مارنے والا بجلی والا، آپ کتنے مچھروں کی جان لے لیتے ہیں، کیوں؟ انسانوں کے حق کے لیے۔ یہاں دنیا کوئی نہیں بولتی کہ صاحب وہ بھی تو جانتا ہے، ان کی جان کیوں نہیں جا رہی ہے؟ دوائیں چھڑک کر کے کتنے کھیتیوں میں کیڑے مار دیے جاتے ہیں، کوئی؟ یہ وہی چیز ہے کہ انسان ادھوری بات کہتا ہے، اور ادھوری بات کیوں کہتا ہے؟ ان کے پاس آسمانی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس خدائی سسٹم اور نظام نہیں ہے، ان کے پاس وحی الہی کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے وہ ٹامک پنیا اٹکل بچوں ادھر سے ادھر مارتے رہتے ہیں، ادھر کوئی حق بیان کیا وہ کہیں ٹکرایا، ادھر کچھ بیان کیا۔ لیکن الحمدللہ اسلام نے وہ کیٹیگری کی ہے جہاں پر کوئی کلیش نہیں ہے، سارے فرق بیان کر دیے کہ پہلے کس کا حق پھر کس کا حق، کب حقوق میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کے حق کو ترجیح دی جائے گی، انسانوں کا حق کیا ہے، جانوروں کا کیا ہے، درختوں کا کیا ہے، پانی کا کیا ہے، اسلام نے اس تمام حقوق کو بیان کیا گیا۔ تو بہرحال ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اسے مذہب میں پیدا کیا، اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ در حقیقت عمل ہی نام ہے شکر کا، اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو گویا اللہ کا شکر آٹومیٹک ادا ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس مضمون کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ جمعہ کے بعد 2 نکاح بھی ہیں، ہمیں یہاں پر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کا کیا حق ہے، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ساس کا کیا حق ہے، سسر کا کیا حق ہے، لڑکے کے لیے ادھر کے ساس سسر کے، لڑکی کے لیے اپنے ساس سسر کے کیا حقوق ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کی اگر ہم کیٹیگری سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں کبھی کوئی اختلاف یا کبھی شرمندگی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جہاں کہیں پر پریشانی آئے آپ علماء سے جا کر کے، مفتیوں سے جا کر کے مسئلے کو سمجھیں، اور اگر ہم نے ان حقوق کو نہیں سمجھا اور ان کی رعایت نہیں کی تو پھر وہی ہوگا کہ ماں بیٹے سے ناراض ہوگی کہ بیوی کا حق پاٹ زیادہ لے رہا ہے، اور بیوی ناراض ہوگی کہ ماں کی طرف زیادہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، اور اس طرح ہم 2 چکیوں کی پاٹ میں پستے رہیں گے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔